وہ پارک میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ارے فاطمہ، یہ تم ہو؟ وہ حیرت سے کہہ رہا تھا۔ ارے معظم، تم؟ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا، آخر وہ 17 سال بعد ایک دوسرے کا سامنا کر رہے تھے۔ معظم اب 40 سال کا ہو چکا تھا اور اس کے بال کہیں کہیں سے گرے نظر آ رہے تھے۔ وہ آج بھی سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ نفیس اینکوں کے پیچھے سے جھانکتا ہوا وہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ آج بھی مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ اس عمر میں وہ جیسے اور زیادہ وجیح ہو گیا تھا۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے بھی خود کو بہت سنبھالا تھا، مگر اس کے بالوں میں بھی کہیں کہیں چاندی نظر آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بھی اینک کا اضافہ ہو چکا تھا جو اس کی کشش کو بڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھریاں تھیں جو غور سے دیکھنے پر ہی محسوس ہوتی تھی، اور وہ بھی اب کوئی چھوٹی تو نہ تھی، 37 سال کی ہو چکی تھی۔ تم یہاں اکیلی؟ تمہارے ساتھ؟ معظم جیسے کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں، میں اکیلی ہی تو ہوں، جواب میں وہ پھیکی سی ہنسی۔ اور تم بھی تو اکیلے ہو، تمہاری فیملی کہاں ہے؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ وہ گھر پر ہی ہے، اس نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ وہ دونوں اب بینچ پر ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گئے تھے۔ یکایک ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھر آیا جب وہ کالج میں پڑھتے تھے۔ معظم کو یاد آیا کہ کب اسے فاطمہ سے پیار ہو گیا تھا، اور پھر اس نے فاطمہ سے اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ چند دن بعد فاطمہ نے اس کے پیار کو قبول کر لیا تھا۔ وعدے، ساتھ نبھانے کی قسمیں اور قول و قرار، یہ سب ان کے پیار میں بھی ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنے پیار کی منزل کو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ایک ہونا چاہتے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے فرق کی دیوار اتنی اونچی ہو جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ محبت بھرے دنوں کے بیچ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ یونیورسٹی کے بعد جب فاطمہ کے گھر میں اس کے رشتے کی خبریں گردش کرنے لگیں تو اس نے معظم کو خبردار کیا۔ معظم نے بھی دیر نہیں کی اور جلد ہی رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ رشتے کی بات کرنے پر فاطمہ کے باپ کا پہلا سوال ہوا، لڑکا کیا کرتا ہے؟ جی، وہ ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے اور جاب تلاش کر رہا ہے۔ امید ہے جلد ہی کچھ ہو جائے گا۔ میں امید پر اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جاب کے بغیر میری بیٹی کو کھلائے گا کہاں سے؟ دوسرا سوال آیا۔ جی، وہ رشتہ ہو جائے تو شادی ہونے تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب میں 10 سال بیٹھ کر اس کے سیٹل ہونے کا انتظار تو نہیں کر سکتا نا۔ بہتر یہی ہے کہ جب آپ کا بیٹا سیٹل ہو جائے آپ تبھی کوئی رشتہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کی ماں مایوس ہو کر لوٹ گئی تھی۔ معظم نے فاطمہ سے بھی بات کی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اس کے والد کسی صورت بھی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہے۔ اب میں ان کے خلاف بغاوت تو نہیں کر سکتی نا، وہ کہہ رہی تھی۔ بغاوت نہیں کر سکتی مگر ساتھ تو دے سکتی ہو نا میرا؟ اس نے کہا، ہاں وہ تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، مگر تم بھی میری مجبوری کو سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اپنی مجبوری گنواتی۔ ایسے ساتھ کا کیا فائدہ جو تمہیں میرا نہیں بنا سکتا؟ اس نے کہا۔ کچھ عرصہ تک وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کے والد کا دل پھر جائے۔ اس عرصے میں وہ ملازمت کے حصول کے لیے بھی جدوجہد کر رہا تھا، مگر کچھ نہ ہو سکا تھا۔ ایک دن اس نے اسے خبر دی کہ میرے لیے ایک امیر گھر سے رشتہ آیا ہے اور میرے گھر والے سنجیدگی سے اس پر غور کر رہے ہیں۔ یہی خبر اس کے لیے کافی تھی۔ اب وہ اس کے منہ سے شادی کی خبر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس نے اپنا نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا اور دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ وہ ماضی کو بھولنا چاہتا تھا تاکہ اپنے مستقبل پر فوکس کر سکے، مگر جس ماضی سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا آج 17 سال بعد بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فلیش کی طرح اس کے ذہن میں وہ سارا منظر گھوم گیا جو اس کا دردناک ماضی تھا، جسے بلانے وہ اپنا شہر چھوڑ کر آیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے پیچھا نہ چھڑا سکا تھا۔ اور تمہاری فیملی کہاں ہے؟ وہ فاطمہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی یہیں ہے، اسی شہر میں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہاں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے عرصے بعد ملنے پر اسے خوش ہونا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے۔ جوانی تو اب گزر گئی تھی، اور وہ سب بھی، وہ تڑپ، وہ آگ، وہ جیسے ان سب چیزوں کو کہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہاری شادی تو ابا نے کسی بڑے گھر میں کروائی ہوگی نا؟ ویسے تم خوش تو ہو اپنی زندگی میں؟ معظم نے جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ہاں، کیوں نہیں، بہت خیال رکھتے ہیں وہ میرا، فاطمہ نے مشکل سے کہا۔
معظم کو یہ سن کر تھوڑا حسد سا محسوس ہوا، رقابت کا حسد۔ اور تم بھی تو بے وفا نکلے، جو ہی میرے رشتے کی بات چلی چھوڑ کر چلے گئے، نمبر بھی بند کر دیا تم نے۔ اتنی جلدی تھی کیا مجھ سے دور جانے کی؟ فاطمہ نے اس پر وار کیا۔ اچھا تو اور کیا کرتا، تمہارے منہ سے تمہاری شادی کی خبر سنتا، تمہاری شادی کی شادیانے سنتا۔ اتنی ہمت نہیں تھی مجھ میں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ پھر بھی تھوڑا انتظار تو کیا ہوتا، فاطمہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہو جاتا انتظار سے؟ تمہاری شادی رک جاتی کیا؟ اس نے جواباً کہا۔ اچھا اپنے بیوی بچوں کی تصویر تو دکھاؤ مجھے، ویسے کتنے بچے ہیں تمہارے؟ فاطمہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیوی وہ نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے اس کی تصویر، اس نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری بیوی کی تصویر نہ ہو؟ ہاں تم دکھانا نہ چاہو تو وہ الگ بات ہے، فاطمہ نے کہا۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم سے کیا چھپانا، وہ جلدی سے بولا۔ تو پھر دکھاؤ، وہ بولی۔ جب اس نے آگے کوئی جواب نہ دیا تو فاطمہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل فون لے لیا۔ کوئی نہیں، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ معظم نے گھبرا کر اپنا فون اس سے واپس لینا چاہا، مگر تب تک وہ بٹن دبا چکی تھی اور لاک اسکرین پر لگی ہوئی تصویر دیکھ کر وہ جیسے ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی تصویر تھی، آج سے 17 سال پہلے کی، جب وہ اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ کبھی موبائل میں اپنی تصویر کو دیکھتی اور کبھی معظم کو۔ وہ حقیقت جان چکی تھی اور اس حقیقت نے جیسے اسے شاک کر دیا تھا۔ اس نے کوئی شادی نہیں کی تھی، وہ اب بھی اسی کو چاہتا تھا، وہ اسے بلا ہی نہ پایا تھا، کبھی بھی نہیں۔ تم پاگل ہو، فاطمہ نے جیسے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں پاگل ہوں، معظم نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اب تم دکھاؤ اپنے ہسبینڈ اور بچوں کی تصویر، وہ اس سے مطالبہ کر رہا تھا۔ کوئی ہسبینڈ نہیں ہے میرا اور نہ ہی کوئی بچے، اس نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جو رشتہ میرے گھر آیا تھا، جس کے بعد تم نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا، میں نے اس رشتے سے منع کر دیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں کسی سے بھی شادی نہ کرنا چاہتی تھی، گھر والوں نے مجھے بہت مجبور کیا، مگر میں بھی اپنی بات پر اٹل رہی، اور تمہیں میں نے اپنے شہر کے ہر کونے میں ڈھونڈا، مگر کسی سے بھی تمہارا پتہ نہ معلوم ہو سکا۔ پھر میں نے بھی اپنا شہر چھوڑ دیا اور یہاں آ کر ملازمت کرنے لگی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تم بھی اسی شہر میں ہو۔ میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں، بس آج دل اداس تھا تو یہاں پارک میں چلی آئی اور پھر تم سے ملاقات ہو گئی۔ وہ انکشاف پہ انکشاف کی جا رہی تھی، وہ محبوط ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا اور یہ کیسی ملاقات تھی؟ قدرت نے انہیں تب ملایا تھا جب ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، وہ اپنی جوانی کھو چکے تھے، وہ جذبات کی شدت اب جیسے سرد پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔